جی ناظرین، آج شب عید مبعث پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے۔ ہم آپ تمام ناظرین کو اس موقع پر مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسے معاشرے میں تشریف لائے کہ جو معاشرہ ضلالت اور گمراہی کا معاشرہ تھا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس معاشرے کی ضلالت و گمراہی کی جو ہے وہ کا ذکر کیا ہے سورہ جمعہ کے اندر، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ آپ کے آنے سے پہلے کھلی گمراہی تھی، اتنی گمراہی کہ شراب پانی کی طرح پی جاتی تھی، عورتوں نے گھروں کے اوپر جھنڈے لگا رکھے تھے، پیدا ہونے والے بچوں کے 10 دعوے دار باپ ہوتے تھے، ایک بچہ پیدا ہوتا 10 مرد آ جاتے، قیافہ شناس قیافہ دیکھ کے، چہرہ دیکھ کے بتاتا کہ اس کی آنکھیں فلاں سے ملتی ہیں لہذا یہ فلاں کا بیٹا ہے، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ اس بنیاد پہ بچوں کے فیصلے ہوا کرتے تھے۔ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، بے گناہ کو لوٹ لینا ہنر سمجھا جاتا تھا، بے قصور کو قتل کر دینا سعادت سمجھا جاتا تھا۔ ایسے ذلت و گمراہی کے معاشرے کے اندر ہدایت انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسول خدا کو مبعوث فرمایا، اور رسول خدا نے صفر سے کام شروع کیا، اور 23 برس کے مختصر عرصے میں اسلام کو معراج تک لے گئے۔ جب اسلام کو معراج تک لے گئے تو وہ لوگ کہ جو دوسروں کو لوٹ لینا ہنر سمجھتے تھے، رسول خدا نے انہی لوگوں کے اندر جذبہ پیدا کیا اور انہوں نے اپنا مال راہ خدا میں لٹانا شروع کر دیا۔ وہ لوگ جو دوسروں کو قتل کر دینا سعادت سمجھتے تھے، رسول خدا نے انہی لوگوں کے اندر جذبہ پیدا کیا اور انہوں نے راہ خدا کے اندر اپنی جان لٹانا شروع کر دی۔ وہ لوگ کہ جو بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، رسول خدا نے اسی معاشرے کے اندر اپنی بیٹی کے استقبال میں کھڑے ہو کر بتایا کہ عورت کس عظمت کی مالک ہے۔ یہ محنت ہے رسول خدا کی کہ آپ نے اس معاشرے کو یکسر بدل کے رکھ دیا ہے۔ یہاں پہ پروگرام میں ایک چھوٹا سا حصہ شامل کرتے ہیں، ملتے ہیں اس کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں ہدایت انسانیت کے حوالے سے، اور ہدایت انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء، رسل اور ائمہ کو بھیجا، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس 23 سالہ اپنی مکی اور مدنی زندگی کے اندر انسانیت کی ہدایت کے لیے ایک ایسا اسوہ پیش کیا کہ جو رہتی دنیا تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے ایک نمونے کے طور پہ اور اسوہ کے طور پہ، اور آپ کی سیرت جو ہے وہ تمام انسانیت کے لیے ہدایت کے طور پہ جو ہے وہ جانی جاتی ہے۔ آپ نے اس ہدایت کے لیے کیا طریقہ کار انتخاب کیا، اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ذکر کیا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس انسانیت کی ہدایت کے لیے رسول خدا کو مبعوث فرمایا، اور پھر ان کے ذمہ 4 کام لگائے۔ کیا کام لگائے؟ یتلو علیہم آیاتہ، کہ وہ قرآن مجید کی آیات کی لوگوں کے سامنے تلاوت کریں، پھر وَيُزَكِّيهِمْ، اور لوگوں کا تزکیہ کریں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیں۔ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ کتاب کی تلاوت کرنا ایک ذمہ داری ہے، لیکن کتاب کی تعلیم دینا اس سے جدا ہے۔ یعنی قرآن مجید کی تلاوت کرنا خود بھی ایک افضل کاموں میں سے ایک ہے کہ جو رسول خدا کا وظیفہ تھا اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا۔ تو یہ بہت اہم نقطہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ہم نے رسول کو مبعوث فرما کے ان کے ذمہ کام لگائے کہ وہ جائیں اور لوگوں کی ہدایت کے لیے سامان مہیا کریں۔ دوسری طرف ایک اور نظریہ جو ہمارے معاشرے میں دیکھنے کو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر کسی کو ہماری ضرورت ہے تو وہ ہمارے پاس آ جائے۔ مثلا لوگ کہتے ہیں کہ ہمیشہ پیاسا جو ہے وہ کنویں کے پاس چل کے جاتا ہے، اگر کسی کو ہماری ضرورت ہے تو وہ چل کے ہم تک آ جائیں۔ لیکن قرآن کا فلسفہ، ہدایت اسلامی اور ہدایت انسانی کا فلسفہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا ہے، وہ یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے ایک رسول کو مبعوث فرمایا اور لوگوں سے یہ کہا کہ رسول مثلا مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما ہے تو آپ سارے کے سارے لوگ رسول خدا کے پاس چلے جائیں۔
یا لوگوں کے ذمے یہ لگایا ہو کہ آپ لوگوں کے رسول خدا کے پاس جائیں. نہ، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے رسول خدا کے ذمے یہ لگایا کہ آپ جائیں لوگوں کے پاس، ہدایت کریں، ان کا تزکیہ کریں، ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیں. اور یہی انبیاء کا وظیفہ رہا ہے، یہی اوصیاء، اولیاء، آئمہ، علماء، ان کا وظیفہ ہے کہ دور آبادیوں تک، دیہاتوں کے اندر، شہروں کے اندر، قصبوں کے اندر، پہاڑوں کے اندر وہ خود چل کے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کتنا خوبصورت انسانیت کی ہدایت کا نظام جو ہے وہ مقرر کیا ہے کہ وہ لوگ کہ جو باتقویٰ ہیں، عالم ہیں اور ان کی سیرت کے اوپر چل رہے ہیں رسول خدا کی، ان کا یہ وظیفہ ہے کہ وہ چل کے لوگوں کے پاس جائیں، اور یہ ہدایت کا عمل ہمیشہ کے لیے جاری ہے. یہاں پہ ایک چھوٹا سا حصہ پروگرام میں شامل کرتے ہیں، ملتے ہیں اس کے بعد. اپنے آج کے مہمان جناب علامہ حیدر علوی صاحب، جو کہ چیئرمین ہیں رحمت للعالمین فاؤنڈیشن پاکستان کے، اور آپ معروف مذہبی اسکالر ہیں. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب علامہ حیدر علوی صاحب، آپ کو شب عید بعثت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مناسبت سے مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی اوقات میں سے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. سب سے پہلے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسانیت کی ہدایت کے لیے مختلف انبیاء بھیجے، اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خود ہادی کا بڑا کردار ہے، یا خود جو معاشرہ ہے اس کا جو ظرف ہے قبول کرنے کا کسی بھی پیغام کو، اس کا بھی کردار ہے؟ کیونکہ ایک طرف حضرت نوح علیہ السلام ہے، انہوں نے کئی سو سال تبلیغ کی اور چند گنتی کے افراد جو ہیں وہ ان کے ہمراہ آئے. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنی تبلیغ کا آغاز کیا اور مبعوث ہوئے تو آپ نے 23 سال کے مختصر عرصے میں جو ہے وہ انسانیت اور اسلام کو معراج تک لے گئے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بنیادی طور پہ انسانیت کی ہدایت کے لیے کیا بنیادی وہ چیز ہے کہ جس کے ذریعے رسول خدا کا یہ جو 23 سالہ دور ہے وہ بہت زیادہ کامیابی کی طرف آگے بڑھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری. یقیناً تمام انبیاء کرام اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث ہوئے، اور قرآن حکیم کہتا ہے وَمَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ ہم نے کوئی بھی رسول نہیں بھیجا مگر اس کے بھیجنے کا مقصد یہی تھا کہ اللہ کے اذن سے، اس کے حکم سے اللہ کے نبی کی اطاعت کی جائے. لیکن یہ انسانی فطرت ہے کہ جب اس کے دل کے اوپر زنگ لگ جاتا ہے، جب اس کا دل کالا ہو جاتا ہے، تو ہدایت اس پر اثر نہیں کرتی ہے. اور پیغمبران خدا کو بھی ابتلا کا اور امتحانات کا شکار کیا گیا. جیسے آپ نے حضرت نوح علیہ السلام کی مثال دی کہ 900 سال آپ نے تبلیغ فرمائی اور گنتی کے لوگ آپ کے ساتھ تھے. لیکن دنیا کے سامنے یہ بھی بتانا مقصود تھا کہ پیغمبر اسلام خاتم الانبیاء جو آخری نبی اور رسول ہیں اور سلسلہ نبوت کے بالکل آخر میں تشریف لائے، اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کی خصوصیات کو نبی کریم صاحب الاولاق کی ذات میں مجتمع فرما دیا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو تبلیغ کے اصول اللہ پاک نے عطا کیے ان میں بڑا خاص تھا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ بلائیے اپنے رب کی طرف دانائی کے ساتھ اور خوبصورت لب و لہجے کے ساتھ. وہ جو حکمت اور دانائی کا ہتھیار اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کیا، اور فرمایا محبوب اپنے پرواز کو ذرا نیچا رکھیے انسانوں کے لیے، کیونکہ ہم نے آپ کو اتنی شان عطا فرمائی ہے کہ آپ کی پرواز بہت بلند ہے، لیکن لوگوں کی رہنمائی کے لیے آپ اپنے پروں کو، اپنی پرواز کو نیچا رکھیں تاکہ لوگ آپ سے رہنمائی لے سکیں. نبی کریم صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت و کردار کے اندر جو سب سے بڑی چیز تھی وہ نبی کریم صاحب الاولاق کا عام انسانوں کے درمیان رہنا اور ان کی اخلاقی تربیت کرنا، گویا ایک انسانی معاشرے کو انسانوں کے درمیان رہ کر تشکیل دینا. یہی سبب ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جد و جہد کے جو اثرات تھے اور وہ جو انقلاب پھیلا، تو پوری دنیا نے پھر دیکھا کہ بعثت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد فقط 23 سالوں کے اندر اسلام نے
پوری دنیا کے اندر ترقی کی۔ اچھا، اس میں آج کے موجودہ زمانے کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو اسلام ہے، خصوصاً امت مسلمہ ہے، وہ بھی مختلف اسکول آف تھاٹس کے اندر تقسیم ہے۔ تو کس طرح ہم بعثت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے الہام لیتے ہوئے آج کے موجودہ زمانے کے اندر امت مسلمہ کو اکٹھا کر سکتے ہیں؟ اللہ بھی، محمد بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، کہیں فرقے ہیں تو کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ ہمارے پاس وحدت کی صورتوں میں توحید سب سے عام ہے، رسالت ہے، ولایت ہے، قرآن حکیم ہے۔ اگر ہم اپنے اندر مشترکات کو تلاش کریں تو 98% مشترکات ہیں، اور اختلافات کو بھی دیکھیں تو وہ فروعی ہیں، تعویلات کے اختلافات ہیں۔ اصولیات میں اللہ کی ذات پر یعنی عالم اسلام کے تمام مکاتب کا اتفاق ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ رسالت محمدی کی بات آتی ہے تو حضور کی ساری خصوصیات کو تمام مکاتب مانتے ہیں۔ قرآن کی بات آتی ہے تو اس قرآن کے تمام مکاتب کا ایمان ہے۔ یعنی کہ جو ہماری بنیادی اصولیات دین ہے اس پر تمام مکاتب کا اتفاق اور اتحاد ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں مذہبی طبقات ایسے بھی ہیں کہ جو ممبر اور مصلی کی زینت بنتے ہیں لیکن جہالت کی پیداوار ہے، ان کے منہ سے آگ نکلتی ہے، ان کے منہ سے نفرت نکلتی ہے۔ 2% اختلافی مسائل کو ہوا دیتے ہیں اور اختلاف نہیں بلکہ مخالفت پیدا کرنے کی کوشش میں ہوں کہ اغیار ہیں، طاغوت کے نمائندے ہیں۔ قرآن کی طرف جب ہم بڑھتے ہیں تو قرآن حکیم ہمیں حکم دیتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ لَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور آپس میں تفرقے میں نہ پڑو۔ فرقہ پرست کبھی حق پرست نہیں ہو سا، اور پھر لعنتوں چھوٹے چھوٹے قبائل میں بٹے ہوئے، گروہوں میں بٹے ہوئے لوگوں کو مجتمع کر کے ایک امت واحدہ بنا کر پوری دنیا کے اندر یہ پیغام دیا کہ وہ جو گھوڑا دوڑانے پہ، پانی پلانے پہ اور نسلی تفاخر پہ آپس میں 40 سالوں سے لڑ رہے تھے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں آپس میں اس طرح مجتمع کر دیا کہ وہ پوری دنیا کے لیے رول ماڈل بن گئے، اور ان کے اتحاد کی برکت سے اسلام سپر پاور بنا۔ اور آج عدم اتحاد نے ہمیں ایک بار پھر پوری دنیا کے سامنے شرمندہ کر دیا۔ اچھا، اس میں علامہ حیدر علوی صاحب بعثت پیغمبر اکرم کے سلسلہ میں جب ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید کے اندر بھی سورہ جمعہ میں بھی ذکر ہوا کہ آپ کو کیوں مبعوث فرمایا گیا، اس میں سے ایک جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَيُزَكِّيهِمْ، یعنی آپ لوگوں کا تزکیہ کریں۔ اب اس تزکیے سے ہم چاہیں گے کہ آپ اس کو تھوڑا سا کھول کے بیان کریں، تزکیے سے مراد کیا ہے اور کس طرح جو ہے وہ ایک انسان جو ہے وہ خود اپنا ذاتی طور پہ بھی اور اجتماعی طور پہ معاشرے کے تزکیے کے حوالے سے بھی کردار ادا کر سکتا ہے؟ دیکھیے، امام زین العابدین علیہ السلام نے پہلی بار ایک رسالہ حقوق میں اللہ کے حقوق، انسانوں کے حقوق اور اپنے نفس کے حقوق کی بات کی، اور مولا حسین فرماتے ہیں پاک وہ نہیں ہے جس کی مجلس پاک ہے، پاک وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہے۔ واہ! اور روایت میں آتا ہے کہ قلب المومن عرش اللہ، مومن کا دل اللہ کا عرش ہے۔ یہ میٹل کی دنیا ہے، مادیت پرستی کی دنیا ہے۔ اسی ماحول میں دین اسلام یہ کہتا ہے کہ پیغمبر اسلام کی جو پہلی خوبی ہے وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ یہ پہلی نگاہ فرماتے ہیں تو کافر اعظم کو فاروق اعظم بناتے ہیں۔ ان کی پہلی نگاہ کا کمال یہ ہے کہ آنے والا کس قدر بھی دل کا میلہ ہی کیوں نہ ہو، یہ نگاہ نبوت ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ امت مسلمہ کے سارے اولیاء اور اوصیاء مل کر بھی حضور نبی کریم کے کسی جانثار صحابی کے برابر اس لیے نہیں ہو سکتے کہ وہ نگاہ نبوت کا فیض ہے۔ اچھا، وہ جو تزکیہ ہے اس سے مراد کیا ہے؟ کہا کہ اس سے انسان کا قلب کا پاک ہونا، اس کی نگاہ کا پاک ہونا، اس کی زبان کا پاک ہونا، اس کے کانوں کا پاک ہونا۔ آج انسان معاشرے کے اندر تشکیل کر کے معاشرے کو دینا کہ جو مادیت پرستی کا شکار نہ ہو بلکہ جو رجوع اللہ کا عادی ہو، جو اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کا عادی ہو، جس کی نظر میں انسانی معاشرہ اہمیت رکھتا ہو، جو انسانوں کو عزت دیتا ہو، جو انسانی معاشرے حقوق ادا کرنے کا قائل ہو۔ یعنی کہ آپ دیکھیے کہ
مسلمانوں نے غزوات کے اندر بھی غیر مسلموں کے حقوق کا خیال رکھا، اور جب ریاست مدینہ بنتی ہے تو آس پاس یہود و نصارہ کے ساتھ باقاعدہ مسلمانوں نے اور خود پیغمبر اسلام نے کئی معاہدے فرمائے، اور معلوم انسانی تاریخ کے اندر یہ پہلے معاشرے تھے جو ریاستی سطح پر کیے گئے، اور اس کی حکمت یہی تھی کہ اسلام انسانی مذہب تھا، اور اس نے ایسے نوجوان تیار کیے، ایسے افراد تیار کیے کہ جن کا قلب بھی پاک تھا، روح بھی پاک تھی، نگاہ بھی پاک تھی، اور کردار بھی پاک تھا۔ جب انسان کا تزکیہ ہو جاتا ہے تو انسان معاشرے کے لیے ایک بہتر فرد بن جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ تعداد کا اضافہ ہونا کمال نہیں ہے، بلکہ معیار کا اور کردار کا اضافہ یہ حقیقی انقلاب ہے۔ جی بہت بہت شکریہ جناب علامہ حیدر علوی صاحب آپ کا کہ آپ نے اپنے قیمتی اوقات میں سے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ ہم آپ کا پھر ایک دفعہ شکریہ ادا کرتے ہیں، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔ جی ناظرین، علامہ حیدر علوی صاحب پاکستان سے ہمارے ساتھ موجود تھے۔ آپ رحمۃ للعالمین فاؤنڈیشن پاکستان کے سربراہ بھی ہیں اور معروف مذہبی اسکالر ہیں، اور ہدایت انسانیت کے حوالے سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی روشنی میں جو ہے وہ آپ گفتگو فرما رہے تھے۔ یہاں پہ ایک چھوٹا سا پروگرام میں حصہ شامل کرتے ہیں، ملتے ہیں اس کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔